قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كان آخر كلمته لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس جیسا فرمایا کہ جس شخص کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس بارے میں گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے کچھ باتیں گوشت گزار کی اپنے احباب کے، کچھ تو وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کچھ اس پر ساتھیوں نے اشکالات پیش کیے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو دور کروں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اس حدیث سے کہ مرتے وقت جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مر جائے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ پھر وہاں پر کئی اور اشکال پیدا ہوئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ساری زندگی شرک کرتا رہا اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، ایک آدمی بدعات کے اندر مبتلا رہا، مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، ایک آدمی ساری زندگی جوئے کھیلتا رہا، کھلاتا رہا، حرام کھاتا رہا، کھلاتا رہا، اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اب یہاں پر بھی اشکال پیدا ہوا، تو اس بارے میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں۔ پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا آخری کلمہ کون سا ہوتا ہے اس بارے میں آپ جان نہیں سکتے۔ انسان کے مرتے وقت کچھ لمحات انسان پر ایسے آتے ہیں جب وہ بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان بند ہوتی ہے۔ کلمہ کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز میں آپ سے بات کرے تو وہ کلمہ ہوگا۔ جو بات آخری وقت میں انسان کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہی اس کا آخری کلمہ ہوتا ہے، چاہے زبان بند ہو۔ جیسے گونگا آدمی ہے تو کیا گونگا آدمی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا؟ بات تو وہ ہے جو دل سے انسان کے نکل رہی ہو۔ انسان دھوکہ دینے میں بڑا ماہر ہے، یہ مرتے وقت بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ مرتے وقت وہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ نکال سکتا ہے کہ جس کی ساری زندگی کس کے مطابق گزری ہو؟ لا الہ الا اللہ کے مطابق گزری۔ جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے الٹ نکالی اور آخر میں وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو ایک وہم سا پڑتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے میں فرعون کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا میں ایمان لایا، لیکن اللہ نے فرمایا آل آنا، ارے اب وقت عصیت من قبل، اس سے پہلے تو ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ نافرمانیاں کرتا رہا، اور آج لا الہ الا اللہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یقین جانے اللہ کو دھوکہ دینے میں بھی ہم باز نہیں آتے کسی بھی لمحے۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان کے مرنے سے پہلے کچھ لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ یاد رکھ لیجیے، جب تک انسان کی ذات اس کی زبان، اس کے کان اس کے اختیار میں ہوتے ہیں تب تک جھوٹ بولنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، بے ایمانی کرنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ کرے گا، بڑے دھڑلے سے کرے گا۔ وہ جو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے وہ اس حال میں ہے جب انسان کا اختیار اس سے کیا کر لیا جاتا ہے؟ چھین لیا جاتا ہے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ تب وہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، لوگوں کی باتیں سننا ختم، وہ دیکھ بھی نہیں، وہ دوسرے جہان میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس جہان میں نہیں۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے انسان کی آنکھوں سے سارے پردے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ جب آخری وقت آتا ہے تب انسان کا، کئی لوگ ایسے میں نے سنے ہیں کہ جب ان کو آخری وقت میں ایسی بات کہی گئی تو انہوں نے منع کر دیا، حالانکہ مسلمان تھے۔ وہ اسی کیفیت میں مبتلا ہوتے جہاں پر اختیار نہیں ہوتا۔ زندگی میں جو کیا اس کی تصویر کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔
کچھ کر نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کلمہ نہیں کہہ سکتا. جہاں پر مرضی سے لا الہ الا اللہ آخرت میں پڑھ رہا ہوگا اور ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے خلاف گزاری، جان لے تو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، جو مرتے وقت بھی انسان باز نہیں ہوتا. اللہ نبی علیہ السلام کے دور میں اس کی ایک اور میں آپ کو مثال چھوٹی سی دے دوں کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافق تھے نا، ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی پوچھے نا کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا کہنا؟ اللہ. آج بھی کسی سے بھی پوچھ لے، دنیا میں جو کلمہ پڑھنے والے کسی سے پوچھ لے تمہارا رب کون ہے، کہے گا اللہ. تمہارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. کسی سے پوچھ لے جیسا جیسا بھی ہو، حالانکہ ایسا ہے نہیں لیکن وہ یہی کہے گا، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں کہے گا. لیکن جس وقت اسے قبر میں رکھ دیا جائے اور قبر میں رکھنے کے بعد پھر اسے کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. پھر سارے بندے یہ جواب نہیں دے سکتے، ابھی سارے دیں گے. ابھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، مجھے پتہ ہی نہیں میرا نبی کون ہے. آج ابھی کسی سے پوچھ لیں، کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں میرا دین کیا ہے. ابھی نہیں، ابھی جھوٹ بولنے کا وقت ہے، ابھی جھوٹ بولیں گے جو مرضی کہیں. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ مجھے کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے اختیار جو دیا، اختیار میں بندہ پٹھی سائڈ پہ جاتا ہے، پورے زور سے جائے گا. جب قبر میں اسے اٹھا کے بٹھایا جائے گا جس نے کلمہ پڑھا، یہ کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں میں، ہندو کی بات نہیں کر رہا. حدیث پاک کے اندر ہے منافق جس نے کلمہ پڑھا ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آتا ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جب اسے اٹھایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا مر ربو کا، وہ تیرا رب کون ہے؟ تو کیا پتا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے افسوس، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا رب ہے کون. ہم تو ساری زندگی دنیا کے کاموں میں پڑے رہے. اسے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو منافق تھے وہ کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ پڑھتے تھے. لیکن قبر میں جب انہیں اٹھا کے پوچھا جائے گا نا من نبیوں کا، تو جواب یہی ہوگا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو پتہ ہی نہیں. اسے پوچھا جائے گا من دین ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہاں پر بھی وہ یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں. اس لیے یہ جواب صحیح ہوں گے، اختیار نہیں ہوگا. وہاں پہ اختیار کرنا، وہاں پر آپ کی زبان سے وہ نکلے گا جو پوری زندگی آپ نے کیا ہوگا، جو کیا ہوگا وہی نکلے گا، دھوکہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہے نا، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے، اس بندے کی زبان سے آٹومیٹک نکلے گا، کہنے کی بات نہیں ہے، اس کی زبان سے آٹومیٹک نکلے گا. کیونکہ اس نے ساری زندگی کس کے مطابق گزاری؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانا، اسی کی عبادت کی، اسی کی بات کو مانا، اسی کے حکم کو مانا. مرتے وقت آپ نہ بھی سنیں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، سننے کی بات نہیں ہے یہاں پر، اس کی زبان بند ہوگی لیکن دل سے ایک ہی بات نکل رہی ہوگی لا الہ الا اللہ، دل سے ایک ہی صدا نکل رہی ہوگی لا الہ الا اللہ. زبان کا کیا ہے وہ آپ یہاں پر ایک اور ساتھی نے سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ اگر زندگی میں جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے اسی کا نتیجہ یہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ مرتے وقت مردوں کو کس کی تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تلقین کی تو ضرورت ہی نہیں، پھر اس کو کہنے کی تم لا الہ الا اللہ کہو جب خود بخود ہی نکلنے والا ہے. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ جو تلقین کا کہا گیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نمازی آدمی ہو نا، پکا نمازی آدمی، تو اس کے لیے بھی کس چیز کا حکم ہے؟ اذان کا. یہ یاد دہانی ہوتی بس. کبھی کبھی پکا نمازی سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پکا نمازی 5 وقت کا اذان دیکھ کے نہیں آتا، جب ٹائم ہوتا ہے وہ مسجد چل پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اذان کا حکم ہے، اذان دینی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ جو مرنے لگے اس کو لا الہ الا اللہ کی کیا کرو. جیسا کہ اب مجھے یہ بتائیں، نبی علیہ السلام سے زیادہ پکا نمازی تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو یاد ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات کافی دیر سفر کیا، تو پچھلے پہر کو آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ تم نے سونا نہیں بھائی، تم نے جاگنا ہے اور ہمیں بھی نماز کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں بھی جگانا ہے. لیکن جب آنکھ کھلی تو سب کی تبھی کھلی جب سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ پکے نمازی ہیں.
حضرت بلال بھی کوئی کچے نمازی تھوڑی تھے، اذان دینے والے مؤذن تو وہی تھے، وہی تو اذان دیا کرتے تھے، جگانے والے وہی، لیکن کبھی کبھی جگانے والے کو بھی کیا آ جاتی ہے، یہ بس اس کے لیے ہے، یہ نہیں کہ کہنے سے کوئی کہہ دے گا، وہ تو کہنے کے لیے تیار ہی ہے، لیکن آپ اس کو یاد دہانی کروا دیتے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تلقین۔ ہمارے ہاں تو نقل سمجھ لی، لوگوں نے نقل بنا لی، دنیا میں تو نقل کرتے ہی ہیں، بے ایمانی دنیا میں تو کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی بے ایمانی نہیں چھوڑی۔ میں نے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا کہ جناب وہ بندہ مر گیا، وہ قبر کے اندر اس کو ڈالا، قبر میں ڈالنے کے بعد اس کو سوالوں کے جواب کیا کر رہے، اسے بتا رہے، اس کو سوالوں کے جواب بتا رہے، ارے بھائی اب تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اب فرشتوں کو جواب دو کہ میرا رب اللہ ہے۔ میں کہا سبحان اللہ، یہ حال ہو گیا ہمارا، مردوں کو بھی نقل کروائی جا رہی ہے، نقل لگانے کا اس کو بھی سکھایا جا رہا ہے، تم بھی نقل لگا لو۔ یہ نقل لگانے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی رٹی لٹائی باتیں نہیں ہیں، یہ پوری زندگی کا عمل ہے جو وہاں پر خود بخود ہو جائے گا، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ مرتے وقت جو لا الہ الا اللہ چاہتا ہے نا مجھے نصیب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرنے کے ٹائم کا انتظار کرے کہ جب آئے گا تو میں کہوں گا، جب مرنے کا وقت آئے گا تو میں کہوں گا، انتظار مت کرے، ابھی سے اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ کے سانچے میں کیا کر لے، ابھی ڈھال لے، تب وقت کہاں ملتا ہے۔ آپ کبھی اس بارے میں بھی سوچا کہ مرتے وقت وہ بندہ گیا میں لا الہ الا اللہ کہوں گا، کہاں ہوتا ہے زندگی بھر۔ مجھے یاد ہے اس کو کہتے ہیں مارواڑی، ہندوؤں کے ہاں ایک جس کو کہہ لیں کہ برادری ہے مارواڑی، ہمارے یہاں بھی برادریاں ہوتی، وہ مارواڑی جو برادری ہے اس کے اندر ہونے کا یہ بات ان کے ہے کہ وہ پیسوں کو جگہ جگہ پر نہ چھپا کے رکھتے تھے، اس وقت بینک نہیں تھے تو جگہ جگہ پر چھپا کر پیسوں کو رکھتے تھے تاکہ پیسہ جو ہے محفوظ ہو، اس کو خرچ نہیں کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جس کو کہتے ہیں کنجوس انتہائی درجے کے، پیسے کسی چیز پر نہیں لگانے، کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ساری زندگی یہی کام چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مارواڑی مرنے لگا تو اس کی زبان بند ہو گئی، بس تھوڑا سا اس کے منہ سے نکلتا تھا، ہو گیا جا ماں۔ اس کے جو بچے تھے وہ سارے ارد گرد اس کے اکٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں شاید ابا جی بتانے لگے ہیں، ساری زندگی تو نہیں بتایا، ساری زندگی نہیں بتا، شاید مرتے وقت یہ بتا رہے ہوں کہ پیسے کہاں پر رکھے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے جا کر کہا کہ یار کوئی ایسا علاج ہو کہ والد صاحب کی زبان سے لفظ نکل آئے پورا، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پیسے لگیں گے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے تو مل ہی جائیں گے، کہیں نہ کہیں دفنائے ہوئے وہ تو وہاں سے مل ہی جائیں گے، آپ ایسا کرو انہیں کوئی انجیکشن کوئی دوائی ایسی دو کہ یہ بتا دیں۔ ڈاکٹر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پیسے طے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے جب انجیکشن اس کو لگایا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا الو کے پٹھو، وہ بکری جو ہے وہ جھاڑو کھا رہی ہے، وہ جھاڑو کھا رہی ہے، جھاڑو بچاؤ، تم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہو، جھاڑو کھا گئی تو جھاڑو کے پیسے کہاں سے لاؤ گے، اور کس چیز کی فکر ہوگی۔ ہم سمجھ رہے ہوتے پتہ نہیں مرتے وقت وہ کیا کہے گا، مرتے وقت بھی وہی وہ کہے گا جو ساری زندگی کہتا رہا۔ ہمارے یہاں اس کے لیے دوسرا کام شروع کیا گیا، وہ کیا، رٹا سسٹم، ایک رٹا سسٹم شروع کیا گیا کہ آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ کچھ لوگ ایسے دل چالو کرتے ہیں، آپ نے سنا وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب دل چالو ہو جائے گا اللہ 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 کرے گا تو مرتے وقت بھی کیا کرے گا، بس وہ ایک رٹا سسٹم بنا لیا کہ وہ ایک مشینی سسٹم ہوگا کہ وہاں پر اللہ 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 کرتے رہیں گے، اللہ کی مانے یا نہ مانے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، آپ زبان سے اللہ کہیں، آپ دل سے اللہ کہیں، اگر آپ نے اللہ کی نہیں مانی تو مرتے وقت آپ کے دل اور زبان سے کبھی بھی اللہ اللہ نکل نہیں سکتا۔ اور اگر آپ نے ساری زندگی اللہ کی مانی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری تو پھر آپ کا وظیفہ بھی کام آ جائے گا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی کام آئے گا، پھر اللہ اللہ کہنا بھی کام آئے گا، پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے وظیفے بھی کام آئیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے اگر زندگی نہ بدلی تو پھر آخرت میں مرتے وقت کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کو دوبارہ سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ مرتے وقت اسی کو نصیب ہوگا جس نے اپنی زندگی کس کے مطابق گزاری، بس اس کی فکر کریں، مرنے کی فکر چھوڑ دیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، وہ مرنا اللہ بہتر فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔